اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ہدی من ربهم واولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع سورہ بقرہ کی اہمیت اور اس کے فضائل کے متعلق ہے۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی دوسری سورت ہے، اور یہ سورت قرآن پاک کی تمام سورتوں میں سے سب سے بڑی سورت ہے، اور جس قدر احکامات اس سورت میں بیان کیے گئے ہیں، اس قدر احکامات کسی اور صورت میں بیان نہیں کیے گئے۔ چاہے ان احکامات کا تعلق عقائد سے ہو، جیسے توحید، رسالت، ملائکہ، قیامت، یا ان احکامات کا تعلق عبادت کے ساتھ ہو، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، یا ان احکامات کا تعلق معاملات کے ساتھ ہو، جیسا کہ خرید و فروخت، نکاح، طلاق، عدت، وراثت، وصیت وغیرہ۔ غرض یہ صورت سارے احکامات کو جامع ہے، اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مستقل فضائل بیان کیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے، اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ ہر چیز کا ایک بلند حصہ ہوتا ہے، اور سورہ بقرہ کا بلند حصہ، قرآن پاک کا بلند حصہ سورہ بقرہ ہے۔ اور اس سورت کے اندر ایک آیت ہے جو تمام آیات کی سردار ہے، اور وہ آیت ہے آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو مقبرہ نہ بناؤ، یعنی قبرستان نہ بناؤ، کہ جس طرح قبرستان میں نہ تلاوت مردے کر سکتے ہیں، نہ ذکر کرتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، تو گھروں کا بھی ایسا ماحول نہ ہو کہ نماز، ذکر اور تلاوت نہ کی جائے، بلکہ گھروں کے اندر نماز، تلاوت اور ذکر ہونا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق اس میں شیطان داخل ہی نہیں ہو سکتا ایسے گھر میں۔ صحابہ کے نزدیک بڑی اہمیت تھی اس سورت کی، بڑی فضیلت کی حامل سمجھی جاتی تھی یہ سورت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو سیکھ لیتا تھا، وہ مرتبے کے اعتبار سے بہت بڑا سمجھا جاتا تھا، اور ان کی اس بات کی تائید ایک روایت سے ہوتی ہے جس میں مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا کہیں بھیجنے کے لیے، تو آپ کو اس کے
امیر مقرر کرنے میں کچھ تردد سا پیش آ رہا تھا، اور آپ باری باری مختلف افراد کو بلاتے اور ان سے قرآن پاک کے بارے میں سوال کرتے کہ تمہیں قرآن کا کتنا حصہ یاد ہے۔ تو یوں کرتے کرتے ایک نوجوان صحابی حضور کی خدمت میں آئے، ان سے بھی پوچھا کہ تمہیں قرآن کا کتنا حصہ یاد ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے فلاں فلاں صورت یاد ہے اور سورہ بقرہ یاد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً دوبارہ ان سے پوچھا کہ واقعی تمہیں سورہ بقرہ یاد ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں، مجھے سورہ بقرہ یاد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ پھر تم اس لشکر کے امیر مقرر کر دیے گئے ہو۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سورہ مبارکہ کو 12 سال کے عرصے تک سیکھا، یعنی اس کے علوم کو سیکھا، اور جس دن یہ سورت مکمل ہوئی تو اس دن انہوں نے ایک بہت عالیشان دعوت کی، اونٹ ذبح کیا اور تمام صحابہ کو کھانا کھلایا اس خوشی میں، سورہ بقرہ کی تکمیل کی خوشی میں۔ اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس سورت کو 8 سالوں کے اندر مکمل کیا، 8 سالوں میں اس کے علوم کو حاصل کیا۔ تو ان ساری باتوں سے اندازہ لگائیں کہ اس سورت کی کتنی اہمیت اور کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اس لیے ہمیں بھی سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے علوم کو حاصل کرنے کا، اس کے علوم کو سیکھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے یہ بہت بڑا ہمیں انعام دیا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قرآن پاک کا بلند حصہ ہے، سورہ بقرہ قرآن پاک کا بلند حصہ ہے۔ تو اگر ہم اس قرآن پاک اس بلند حصے سے محروم رہیں گے، اپنے آپ کو محروم کریں گے، تو یہ ہمارے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی بہت ہی کم نصیبی کی بات ہوگی۔ اس لیے اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اس کو سیکھنے کا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ جزاک اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔